بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. ہاؤ آر یو آل؟ ہوپ سو all of you will be fine. آج کی اس ویڈیو میں ہم نے 2 اسباق پڑھنے ہیں. پہلا سبق ہے دیہاتی اور شہری زندگی میں فرق. دوسرا سبق ہے نظم و ضبط. دیہاتی زندگی کا تعلق دیہات سے ہے، یعنی کہ گاؤں میں رہنے والے لوگوں سے ہے، گاؤں میں رہنے والے لوگوں کی زندگی سے ہے. شہری زندگی کا تعلق شہر سے ہے. جو لوگ سٹی میں رہتے ہیں، شہر میں رہتے ہیں، ان کو شہری لوگ کہا جاتا ہے اور ان کی زندگی شہری زندگی ہوتی ہے. شہر کے لوگوں کے مقابلے میں گاؤں والوں کی صحت بہتر ہوتی ہے. دیہاتی لوگ کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں اور سارا دن کام میں لگے رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کی صحت اچھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ دیہاتی خواتین بھی سارا دن کام میں مصروف رہتی ہیں. وہ گھر کا سارا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ پالتو جانوروں کی دیکھ بھال بھی کرتی ہیں. اسی طرح دیہات میں فصلوں کی کٹائی اور بوائی میں خواتین جو ہیں وہ مردوں کا ساتھ بھی دیتی ہیں. اور جبکہ شہر میں رہنے والے لوگوں کو زیادہ محنت مشقت نہیں کرنا پڑتی. یہی وجہ ہے کہ دیہات میں رہنے والوں کی صحت زیادہ بہتر ہوتی ہے، یعنی کہ زیادہ اچھی ہوتی ہے اور وہ عموماً دبلے پتلے ہوتے ہیں. دیہاتی لوگ سادہ خوراک کھاتے ہیں، جبکہ شہروں میں رہنے والے مرغن غذاؤں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں. دیہاتیوں کی صحت جو ہے وہ قابل رشک ہوتی ہے. اس کی وجہ خالص اور تازہ خوراک بھی ہے. یہاں کے رہنے والوں کو تازہ سبزیاں، پھل اور خالص غذائیں میسر ہیں. شہروں میں یہ چیزیں غائب ہوتی جا رہی ہیں، یعنی کہ کم ہوتی جا رہی ہیں، ان کا فقدان ہوتا جا رہا ہے. دیہات کے زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں اور کچھ لوگ ملازمت بھی کرتے ہیں، مگر ان کی تعداد بہت کم ہے. دیہات کی نسبت شہروں میں سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں دیکھ کر انسان کا دل گھبرانے لگتا ہے اور ان کے شور سے سر میں درد محسوس ہوتا ہے. دھواں فضا کو اس قدر آلودہ کر دیتا ہے کہ سانس لینا دوبھر ہو جاتا ہے، یعنی کہ مشکل ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ شہر میں تعلیم کی سہولیات بھی زیادہ ہوتی ہیں گاؤں کی نسبت، اور لوگ روزگار کی تلاش میں شہروں کا رخ کرتے ہیں. دیہات میں کاروبار کے مواقع بہت کم ہوتے ہیں. اس کے علاوہ شہروں میں اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں لوگ جو ہیں ایڈمیشن لیتے ہیں. طلباء و طالبات یہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں اور شہر کے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں داخلہ لیتے ہیں. اسی طرح شہر میں بہتر علاج اور معالجے کے لیے لوگ شہروں میں جاتے ہیں، کیونکہ دیہات میں یہ فیسلٹیز بہت کم ہوتی ہیں. ان سب چیزوں سے شہروں کی آبادی جو ہے وہ روز بروز بڑھنا شروع ہو گئی ہے. نیکسٹ جو ہمارا سبق ہے وہ ہے نظم و ضبط. نظم و ضبط کے سب سے پہلے ہم اہم نکات دیکھتے ہیں. اس سے پہلے ہم اس کی تعریف کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نظم و ضبط آخر ہوتا کیا ہے. نظم و ضبط 2 لفظوں کا مجموعہ ہے. یہ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں. نظم کے معنی لڑی میں پرونا اور ترتیب دینا، جبکہ ضبط کے معنی ہے رکاوٹ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے کاموں میں کسی قانون اور قاعدے کی پابندی کرنے کا نام نظم و ضبط ہے. ذاتی مفادات اور خواہشات کو روک کر اپنی صلاحیتوں کو کسی اعلیٰ نصب العین کی خاطر منظم کرنے کا نام نظم و ضبط کہلاتا ہے. جو لوگ نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں ان کی زندگی اصول و ضوابط کے مطابق گزرتی ہے. ان کے ہر کام میں ایک سلیقہ اور ترتیب نظر آتی ہے، یعنی کہ شائستگی نظر آتی ہے. اس کے برعکس وہ لوگ جو نظم و ضبط سے عاری ہوتے ہیں، یعنی کہ نظم و ضبط کے اوپر عمل نہیں کرتے، ان کی زندگی میں کسی قاعدے یا قانون کی پابندی نظر نہیں آتی. نیکسٹ ہے کامیابی کا انحصار. زندگی کے ہر شعبے میں نظم و ضبط کی پابندی بہت ضروری ہے. جو لوگ نظم و ضبط کو اپنا شعار بناتے ہیں، یعنی کہ اپناتے ہیں ان کو اپنی لائف میں، ان کی زندگی سکون سے گزرتی ہے. زندگی میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے کام کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، یعنی کہ حکمت عملی کرتے ہیں، ایک پلاننگ کرتے ہیں، اس کے مطابق اپنی لائف کو گزارتے ہیں اور وقت کو بہترین انداز میں صرف کرتے ہیں. نظم و ضبط کے بغیر زندگی میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی. نیکسٹ ہے اللہ تعالیٰ کا نظام. اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا نظام
نظام کائنات اپنے اندر ایک خاص ترتیب رکھتا ہے۔ سورج کا ہر صبح وقت مقررہ پر مشرق سے طلوع ہونا اور وقت مقررہ پر مغرب میں غروب ہو جانا نظم و ضبط کی ایک عمدہ مثال ہے۔ چاند کے گھٹنے بڑھنے میں بھی ایک ترتیب نظر آتی ہے۔ اسی طرح موسموں کا تغیر و تبدل یعنی کہ تبدیلی آنا موسم میں نظم و ضبط کا سبق ہمیں دیتا ہے۔ نظم و ضبط کو دیکھتے ہوئے اگر ہم کیڑے مکوڑوں کی لائف کو بھی دیکھیں، یعنی کہ پرندے، جانور اور حشرات الارض بھی نظم و ضبط کا خیال رکھتے ہیں۔ دن بھر دانہ دن کا چگنے کے بعد جب پرندے شام کو واپس اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں تو وہ ایک خاص ترتیب میں اڑتے ہیں۔ شہد کی مکھیوں کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس ننھی مخلوق کی زندگی کس قدر منظم اور باقاعدہ ہے۔ چونٹی اسی طرح ہمارا دین بھی ہمیں نظم و ضبط کا درس دیتا ہے۔ مقررہ وقت میں نماز پنجگانہ کی ادائیگی نظم و ضبط کی عمدہ مثال ہے۔ ایک امام کی قیادت میں سب کا ایک ساتھ رکوع و سجود کرنا حسن ترتیب کا ایک اعلیٰ نمونہ پیش کرتا ہے۔ رمضان کے مقدس مہینے میں روزے رکھنا، سحر سے لے کر افطار تک کچھ نہ کھانا پینا ہمیں نظم و ضبط کا پیغام دیتا ہے۔ حج کا فریضہ بھی خاص ایام میں یعنی کہ خاص دنوں میں انجام پاتا ہے۔ اگر نظم و ضبط کے اوپر عمل نہ کیا جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ نظم و ضبط کے اوپر اگر عمل نہ کیا جائے تو اس سے بحث و تکرار ہوتی ہے، یعنی کہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، دھکم پیل ہوتی ہے۔ اگر یہ لوگ آپس میں الجھنے کی بجائے نظم و ضبط کو اپنا شعار بنائیں تو ہماری زندگی میں آسانی پیدا ہو سکتی ہے، یعنی کہ لڑائی سے بچا جا سکتا ہے۔ دنیا کے عظیم لوگوں کی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان عظیم ہستیوں نے نظم و ضبط کو سختی سے اپنائے رکھا، یعنی کہ نظم و ضبط کو اپنی زندگی کا وتیرہ بنائے رکھا، اس کے اوپر عمل درآمد کیا اور نظم و ضبط کی پابندی کے باعث انہیں کامیابیاں ملیں۔ ہمارے عظیم قائد محمد علی جناح کی زندگی نظم و ترتیب کی بہترین مثال ہے۔ قائد اعظم کے اس فرمان پر دل و جان سے ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کو اپنا رہنما بنا لیں تو آج بھی ہم اپنا کھویا ہوا وقار اور عزت پا سکتے ہیں۔